آپ سب کو کلاس میں ویلکم، اور آج ہمارا ویلکم رمضان ہے اور ہم اس کو قرآن کی کچھ آیتوں سے سٹارٹ کریں گے جو کہ ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ایک منٹ اعوذ باللہ سے ابھی دوبارہ شروع کیجیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سعودیہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے آج ہم سب کو یہاں اپنی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہم سب اس مہینے کا انتظار کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ، محبوب اور عزت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ جب اس انعام کی قدر کی جائے گی تو تب بات بنے گی، ورنہ ہم اس کی رحمتوں، اس کی برکتوں اور اس کے انعامات سے محروم ہی رہیں گے۔ تمام مہینوں کی طرح یہ بھی مہینہ عام طریقے سے گزر جائے گا اگر ہم نے اس مہینے کی قدر نہ کی تو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ رمضان کا مہینہ کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرے گی کہ سارا سال ہی رمضان رہے۔ یہ نہایت مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ پاک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن کو نازل فرمایا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب موقع نازل ہوتا رہا۔ ابھی جو آیات آپ کو سنائی گئی سورۃ البقرہ کی، یہ آیات تھیں جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض تھے، یعنی تمہارے اوپر کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ روزے کے جو فائدے ہیں، روزے کا یعنی ہمارے اوپر اس کی حکمتیں کیا ہیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ پھر فرمایا کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور اس میں سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اب ان آیات کی جو زیادہ تفسیر ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ منڈے ہمارا دورہ قرآن شروع ہوگا تو دوسرے سپارے میں یہ آیات آئیں گی تو آپ کو اور تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اس مہینے کو پائے تو وہ کیا کرے، وہ روزے رکھے۔ مسافر اور مریض کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی کہ وہ روزے نہ رکھے اور اپنی جو اس کے چھوٹے ہوئے روزے ہوں گی ان کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم مسلمانوں کو سہولت بخشی ہے۔ باقی الہامی کتابیں اور صحیفے جو ہیں وہ بھی اس مبارک مہینے ہی میں نازل ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں نیکیاں کرنیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہم چھوٹا چھوٹا سا عمل بھی کریں گے جو کہ بہت معمولی ہوگا لیکن وہ ہمیں جنت میں اعلیٰ درجے دلوائے گا، پھر ہمیں وہ جہنم کی آگ سے دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کو اپنے بندے جن کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی، اللہ تعالیٰ انہیں آزاد فرماتا رہتا ہے۔ پھر رمضان کے شروع ہوتے ہی سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے بھی آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بڑے بڑے شیطان قید ہو گئے ہیں تو بڑے بڑے گناہ جو ہیں آٹومیٹکلی جو ہیں سٹاپ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم 11 مہینے ہم اس شیطان کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا نفس اس کی بات مان کے اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اتنا خوگر ہو چکا ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی انسان سے پھر بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی ہیرا پھیری، بے ایمانی، پھر بھی اس طرح کے جو گناہ ہوں گے آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی ایک رات لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اس امت کے لیے رکھ دی ہے، اور اس رات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک پوری سورہ نازل فرما دی ہے۔ تو وہ بھی
یعنی اسی مبارک مہینے میں ہے۔ اس مہینے میں اہل ایمان کے ذوق اور شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس ماہ میں امن اور سکون کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہماری ویران مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ دن میں روزوں کے ساتھ رات کو تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ شعبان کی جب 29 جو آخری دن ہوتا ہے، کیونکہ چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے کبھی 30 دنوں کا ہوتا ہے کبھی 29 دنوں کا، تو آپ 29 شعبان کو لوگوں کو ایک خطبہ، ایک وعظ، ایک نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت اور برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ اس کی رات میں قیام یعنی جو نفل عبادت ہوتی ہے، جو بھی نیکی کا کام کرے گا وہ ایسا ہے کہ وہ کسی اور مہینے میں فرض کے درجے پر ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو بھی آپ نفل عبادت کریں گے اس کا ثواب آپ کو فرض کے برابر ملے گا۔ اور جس نے اس مہینے فرض ادا کیے وہ ایسے ہوں گے جیسے دوسرے مہینوں یا دنوں میں 70 بار کرتا ہے۔ جو فرض عبادت ہے اس کا ثواب 70 ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے سیل لگتی ہے نا تو ہم خوش ہوتے ہیں، بائی ون گیٹ ون فری یا 50% آف سیل ہوتی ہے، تو اب یہاں دیکھیں آپ کو 70 ٹائم زیادہ ریوارڈ مل رہا ہے۔ تو اس مہینے میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی آپ تیار رکھیں، جسمانی طور پر بھی، کہ مجھے اس مہینے میں نفل عبادت بھی کرنی ہے، اپنے فرائض بھی پورے کرنے ہیں۔ اور فرائض کا درجہ آپ دیکھیں کتنی سیل لگی ہوئی ہے نیکیوں پہ کہ 70 ٹائم آپ کو اس میں ثواب زیادہ مل رہا ہے۔ اس مہینے مومن کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اس کا روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے، اور اس افطار کرنے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، بغیر روزہ رکھنے والے کے اجر میں کمی کیے ہوئے۔ کسی کا آپ روزہ کھلواتے ہیں تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا کہ جسے روزہ افطار کرائے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ یا پانی یا ایک کھجور بھی کسی کو کھلا دے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہوا ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ صرف کھجور یا پانی سے بھی کسی کا روزہ افطار کر دیں گے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دے گا جتنا ایک روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں دیگر اسلامی مہینوں کے مقابلے میں رمضان السلام علیکم۔ میں کئی طرح کی خوش آئند تبدیلیاں دیکھنی پڑتی ہیں۔ معاشرے میں ہر طرف ایک مذہبی رنگ نظر آتا ہے، گہما گہمی کا ماحول ہوتا ہے۔ تقریباً ہر بندہ اپنی توفیق کے مطابق مذہب کے اصولوں کی پابندی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے بازار سج جاتے ہیں، اور سحری کے وقت بھی بازار کھلتے ہیں، افطاری کے وقت بھی۔ آپ خاص کر اسلامی ملکوں میں رہ رہے ہیں تو وہاں کی تو رونقیں ہی رمضان کے مہینے کی کچھ اور ہوتی ہیں، ایک روح پرور آپ کو منظر نظر آتا ہے۔ آپ کو مذہبی رنگ جو ہوتا ہے وہ بکھرا ہوا نظر آتا ہے، جو کہ باقی مہینوں میں یہ نظر نہیں آتا۔ کافی حد تک ہمارے گھر بھی اسلامی تہذیب کا نمونہ بن جاتے ہیں، اور جو قرآن ہم نے بک شیلف میں اور جو دور رکھے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لیونگ روم، ہمارے ڈرائنگ روم میں ٹیبلز پہ آ جاتے ہیں۔ کافی حد تک جو ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کا ایک جو روح پرور منظر ہے وہ ہمارے گھروں میں بھی نظر آنے لگتا ہے۔ پھر جو خالی اوقات ہوتے ہیں اس میں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ایک یعنی بہت ہی پیارا سا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے، اور کیونکہ شیطان قید ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہوئے ہوئے ہیں، تو انسان اپنی جو بری عادتیں ہوتی ہیں نا، جیسے چغلی ہو گئی، جھوٹ، غیبت، فحش کلامی، گالی گلوچ، اس پر بھی قابو
پانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو بہت حد تک اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے کام نہ کروں جس سے میرا روزہ جو ہے نا وہ فاسد ہو جائے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ پھر اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو امیر طبقہ ہوتا ہے وہ غربا مساکین کو زکوٰۃ صدقات دیتے نظر آتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی میں لگا نظر آتا ہے۔ افطار کے وقت دسترخوان پر رنگ برنگی کھانے کی چیزیں نظر آتی ہیں، لوگ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس میں پورا خاندان بیک وقت افطاری کے وقت دسترخوان پر اکٹھا نظر آتا ہے، اور یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ اس میں ٹائم کی پابندی اعلیٰ درجے پر نظر آتی ہے۔ پھر یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ اس کی چاند کی ہر تاریخ جو ہے کاؤنٹ کی جاتی ہے، آج کتنا روزہ ہے، آج دوسرا تیسرا چوتھا، جب 20 روزے رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اب پوچھتے ہیں کتنے باقی رہ گئے، تو پھر کم روزے کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ باقی چاند کے جو 11 مہینے گزرتے ہیں اس میں اس طرح کی چیز ہم کو نظر نہیں آتی ہے۔ پھر ایسا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہر سال کیوں آتا ہے، اس رمضان کے مہینے کو ہم سے کیا چاہیے، ہم اس کا کس طرح بہترین استقبال کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے، اور گفٹ جو ہے یہ بہت ہی ہائی لیول کا گفٹ ہے، اور یہ سال میں ایک بار آتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے گھر کوئی مہمان آتے ہیں جو سال میں ایک ہی بار آتے ہیں، تو آپ ان کے آرام کا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہیں، اور آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ مہمان ہمارے گھر سے خوش ہو کر جائیں۔ اور رمضان کا مہینہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہے، اور ہم پوری کوشش کریں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہم سے خوش ہو کر جائے، اس مہینے کی ہم قدر کریں۔ اب دیکھیں دنیا کے جو مہمان آتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی باعث زحمت بھی بن جاتے ہیں، وہ الگ الگ فرمائشیں کریں گے، نہیں اس میں آپ نے یہ چیز کم ڈال دی، یہ ایسا ہونا چاہیے، مجھے آپ سرانہ کیسا دیا تھا، یہ وہ، تو وہ کیا ہے کہ سر درد کا بھی باعث بن جاتے ہیں۔ لیکن رمضان وہ مہینہ ہے جو آتے ہی آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، جو آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی ایسا مہمان ہے جس کے آنے پہ آپ کے گناہ جو ہیں مٹ جائیں، آپ کی نیکیاں 70 ٹائم بڑھ جائیں؟ تو یہ مہینہ سراسر ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے، اور یہ ہمارے لیے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام ایمانا و احتسابا غفر له من ذنبه، کہ جو بھی بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اس کے جو گناہ ہیں نا معاف ہو جائیں گے۔ یہ گناہ صغیرہ کی طرف اشارہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان جو کیے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس میں 2 شرط ہیں، آپ دیکھیں، ایک ایمان کی ہے، اس کے بارے میں ایک عبداللہ بن جدان تھے جو کہ ایمان والے نہیں تھے، وہ مکہ میں حاجیوں کو بہت کھانے کھلاتے تھے، غریبوں کی بڑی امداد کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ابن جدان کو بھی یہ سارا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایمان کے ساتھ ہے۔ دوسری شرط اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لگائی ہے وہ محاسبہ ہے، اپنا احتساب کرتے ہوئے، کہ یہ ہر سال مہینہ یہ ٹریننگ کے لیے آتا ہے، اور یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا ایمان چیک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا لیول چیک کرتا ہے، بالکل جس طرح آپ اپنا کوئی روٹین کا چیک اپ کرانے جاتے ہیں، کوئی اینول چیک اپ ہوتا ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ میرے تھائرائیڈ کا، میرے شوگر کا لیول، میرے کولیسٹرول کا لیول کیا ہے، آپ اپنے بلڈ ورک کے لیے جاتے ہیں، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک بار ہمارے تقوی کا امتحان لیتا ہے، تراویح میں، قیام اللیل میں، تہجد میں، اور ان چیزوں کا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس مہینے میں وطر وہ واحد نماز ہے جو صرف رمضان کے مہینے میں باجماعت ملتی ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نا اس کو بھی اگر مسجد میں تراویح پڑھنے جا رہے ہیں
تو وطر کو امام کے ساتھ پڑھیں، اس میں آپ کو اجتماعی دعا بھی مل جاتی ہے۔ پھر آپ اس کے لیے ایک میں نے آپ کو ریکارڈنگ بھیجی ہوئی ہے کہ آپ کس طرح ایک اور رکعت پڑھ کے اس کو آپ جنی کا جوت کر لیں گی، اور پھر آپ جو ہے تہجد کے وقت اٹھ کے دو دو کر کے پھر ایک وطر پڑھ کے آپ اپنی اس طرح قیام اللیل جو تہجد ہے وہ بھی کمپلیٹ کر سکتی ہیں۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس سال کا رمضان ہم کو مل جائے گا، کیونکہ کتنے ہی ایسے پیارے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے، لیکن آج شبان ابھی چل رہی ہے نا، تو اس میں نہیں ہے، بلکہ پچھلی ویک ہماری ایک بہت اچھی دوست کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئی ہے، اور ہمیں نہیں پتا جو اگلی آنے والی گھڑی ہے نا وہ ہمارے پاس کیا خبر لے کر آتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اگلا ایک لمحہ بھی ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ رمضان کو ہم پائیں، اور اس تک پہنچنے کی دعا کریں کہ یا اللہ ہم رمضان کے بالکل قریب آ گئے ہیں، رمضان کی چوکھٹ کے قریب ہیں، اور رمضان کو پانے کی ہم دعا کریں کہ رمضان کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، اس کا ہر دن ہم کو حاصل ہو، اور رمضان کو ہر روز ہم کو ایک بلینک چیک ملے گا، ایک بلینک چیک جس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو چوائس دے گا کہ اکاؤنٹ آپ اپنی مرضی سے اس اماؤنٹ آپ اپنی مرضی سے اماؤنٹ لکھیں کہ آپ کو یہ چیک کس طرح کیش کرانا ہے۔ ہزاروں چاہیے، لاکھوں میں چاہیے، کروڑوں میں چاہیے، اربوں میں چاہیے، شام کو دن ختم ہو جاتا ہے۔ ہر چیک جو ہوگا وہ ایک طرح کا نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنی کمائی کے مطابق اپنے چیک کو پائے گا۔ اس کمائی کے لیے یہ نہیں ہے کہ سارا عالم چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں اور جنگلوں کو نکل جائیں، بلکہ دنیا کے مشغلوں میں رہتے ہوئے، سب کے ساتھ ہوتے ہوئے اللہ کی یاد میں رہیں، عبادت بھی کریں، اچھے اچھے کھانے بھی بنائیں، گھر والوں کو بھی خوش کریں، صدقہ بھی دیں، روزہ بھی رکھیں، اور اس میں آپ کو جو فرض آپ عبادت کر رہی ہیں 70 گنا آپ کو اس کا اجر زیادہ ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جنت کو خوب سنوارتا ہے، اس کو آراستہ کرتا ہے، اور جنت کتنی پیاری ہے، کتنی بڑی ہے کہ صرف طوبہ ایک جنت کا درخت ہے، اس کے نیچے اگر ایک گھوڑ سوار جائے گا تو 100 سال چلتا رہے گا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں حضرت یوسف کے بھائیوں نے زیادتی کی تھی، انہیں کنویں میں پھینکا تھا یوسف علیہ السلام کو، یہ 12 بھائی تھے، تو یوسف کی وجہ سے 11 بھائیوں کی معافی ہو گئی تھی۔ بالکل اسی طرح ہمارے پاس 12 مہینے ہیں، اور یہ ایک مہینہ جو ہے نا یہ باقی 11 مہینوں کی جو ہے معافی کروا دیتا ہے۔ اگر ہم نیک اعمال کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس ایک مہینے میں ہم اپنے 11 مہینوں کی کمی کوتاہیاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے معاف کرا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ ہم پوری کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ جب سحری کے لیے آپ اٹھیں تو کوشش کریں کہ آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں، اگر زیادہ نہیں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، دعائیں کریں، اور اس وقت کی بہترین دعا جو ہے نا وہ بالاسحار یستغفرون، کہ پھر وہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو عاجز نہیں ہے، میں عاجز ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو کمزور نہیں ہے، میں کمزور ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو نیند سے پاک ہے، میرے اوپر نیند غالب آ جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ تجھے اونگ تک نہیں آتی، ہم بہت کوشش کرتے ہیں جاگیں لیکن ہمیں اونگ آ جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ تو ساری یعنی چیزوں سے پاک ہے، تمام حاجات سے پاک ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم اپنی حاجتیں تیرے سامنے رکھتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی، اپنے عیبوں کی اللہ تعالیٰ تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ہم دعا کریں، اور اس مہینے میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس کو اس عمرے میں کا حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن ایسا ہے کہ حج اس سے ساقط نہیں ہوتا، اگر اس نے حج نہیں کیا ہوا تو اس کو حج بھی کرنا ہوگا۔ تو اس میں ہم دیکھیں کہ ہم پوری کوشش کریں کہ یہ مہینہ جب آئے تو اس کے لیے اب ہم نے پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ جیسے اب شبان کا مہینہ چل رہا ہے نا، تو شبان کے مہینے میں ہم اس مہینے کی تیاری کریں۔ تو تیاری اب ہم نے کیسے کرنی ہے اس مہینے کی؟
کہ اب ہم رمضان کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، تو اس کی ایک تیاری جو ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے کہ گھروں میں گروسریز رکھنا شروع کر دیتے ہیں، دیسی گھی بنانا شروع کر دیتے ہیں، سموسے، سپرنگ رول، اچھی بات ہے، یہ چیزیں بھی انسان کی ضرورت کی ہیں۔ اور اس میں ایسا ہے کہ یہ اب رمضان کی جو تیاری یہ دو طرح سے تیاری ہوگی، ایک دنیاوی لحاظ سے تیاری ہوگی اور ایک دینی لحاظ سے تیاری ہوگی۔ تو اب ایسا ہے کہ جس طرح کوئی بندہ اپنا ہوم ورک کرتا ہے نا، پورا کر لیتا ہے تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح بھی شعبان کے جو دن رہتے ہیں نا، اس میں آپ اپنا اپنا یہ ہوم ورک پورا کریں، اپنی یہ تیاری کریں کہ جب رمضان آئے تو اس وقت آپ کا جو ٹائم ہے وہ ضائع نہ ہو۔ آپ نے جو عید کی تیاری کرنی ہے، خریداری کرنی ہے نا، تو آپ شعبان ہی میں کر لیں۔ رمضان کا قیمتی وقت جو ہوگا وہ آپ اپنی عبادت میں، ذکر میں، نوافل میں گزاریں، وہ بازاروں کی نظر نہ آپ کریں۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا بعد میں تو وہ کیا ہوگا، آپ کا قیمتی ٹائم بازاروں کی نظر ہو جائے گا اور رش کی وجہ سے آپ کا وقت بھی بہت ضائع ہوگا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ چیزیں بھی مہنگی ہو جائیں گی، ابھی آپ لیں گی تو چیزیں بھی سستی ملیں گی۔ اس کے علاوہ گھر کا جو راشن ہوتا ہے، گروسریز ہوتی ہیں، وہ آپ کر لیں، سحری اور افطاری کا جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق آپ تیاری کر سکتی ہیں وہ آپ کر لیں۔ پھر جو صدقہ زکوٰۃ جن جن مساکین کو دینی ہے تو کوشش کریں رمضان سے پہلے آپ دے دیں، ان کے گھر میں راشن پہنچانا ہے، پیسے دینے ہیں تو آپ وہ بھی ان کو دے دیں کہ ان کا بھی رمضان کے مہینے میں کھائیں گے، روزے رکھیں گے تو آپ کو اس کا اجر زیادہ ملے گا۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا غیر ضروری استعمال جو ہے نا وہ چھوڑ دیں، ٹک ٹاک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، زیادہ فیس بک پہ رہنا، ان چیزوں کو چھوڑیں۔ اگر یوٹیوب پہ آپ اسلامک لیکچر سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، دورہ قرآن آپ سن رہے ہیں اور اس کو دوبارہ سن رہے ہیں تو یہ آپ جو ہے ضرور جاری رکھیں۔ فالتو ٹیلی فون پہ جو ٹاک ہوتی ہے اس کو بند کر دیں اور ہر وقت آپ یہ کوشش کریں کہ میرا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو اللہ تعالیٰ کی اس عبادت میں گزرے۔ اس کے علاوہ گھر کی جو بھی آپ نے صفائی کرنی ہے، عید کی بھی جو کرنی ہے، آپ شعبان کے مہینے میں اپنی ساری بڑی بڑی تیاری کر لیں۔ پھر اس میں ایسا ہے کہ دینی لحاظ سے جو آپ نے اس میں تیاری کرنی ہے، اس کی تیاری کا حصہ یہ کہ 29 شعبان کو امکان ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ جائے، تو 29 شعبان کی عصر کے بعد نہا کر اچھے کپڑے صاف پہن کر آپ کسی کھلی جگہ جائیں اور چاند دیکھنے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے اوپر لائیں۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ کچھ مہینے جو ہمارے قمری مہینے اس میں چاند دیکھنا واجب کے درجے پہ وہ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ چیز بھی آج ہمارے معاشرے سے الیکٹرانک سوشل میڈیا کی وجہ سے نکل چکی ہے۔ ہم گھروں کے اندر ہی بیٹھ کے بار بار اپنے فون کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ چاند ہوا نہیں ہوا، تو اس کے لیے یہ کہ آپ باہر کھلی جگہ پر جائیں اور چاند کو دیکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو یعنی عید کرو، تو چاند دیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ اس کی عادت ہونی چاہیے۔ اور پھر ایسا ہے کہ جو اس میں اور جو ہم نے تیاری کرنی ہے، اس میں سب سے پہلے تیاری جو کرنی ہوگی رمضان کے لیے، ہم اپنی نیت کو خالص کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں تیاری کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میں صرف تیرے لیے کر رہی ہوں، میں ریاکاری کے لیے نہیں کر رہی ہوں، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہی ہوں۔ یہ ہماری باطنی جو اندر کی ہے نا تیاری، یہ وہ تیاری ہوگی جس کا تعلق ہمارے اندر سے ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہمارے ایسے گناہ جو یا میری ایسی نافرمانیاں، میری جو غلط عادتیں ہیں اس مبارک مہینے کی عبادت کی قبولیت میں اگر وہ رکاوٹ بن رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ تو میری بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ تو میری مغفرت کر دے کہ اگر کچھ میرے ایسے کام، میری ایسی غلطیاں میری مغفرت کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اور اس مہینے کی برکات حاصل کرنے میں، روحانیت اور نورانیت میں وہ چیزیں رکاوٹ نہ بنے۔ یا اللہ تعالیٰ میں ان سارے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں کہ پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے اور مجھے رمضان المبارک کا پورا مہینہ حاصل کر کے مجھے توفیق عطا فرما کہ اللہ تعالیٰ اس میں جی بھر بھر کر عبادت کروں۔
تو یہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک معاملہ ہوگا، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اب ایسا ہے کہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے نا، اب آپ کو پتا ہے کہ ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں اور حقوق العباد ہوتے ہیں۔ اب جو حقوق اللہ ہیں، جب سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ تو معاف فرما دے گا، لیکن ایک اور ہے حقوق العباد، جن کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، تو جب تک وہ واپس نہیں ہوگا تو اس وقت تک گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو انسانوں کی حق تلفی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ توبہ جو ہوتا ہے پکا عزم کرنا ہوتا ہے، پھر نہ کرنے کا اقرار ہوتا ہے۔ تو ہماری جو روح ہوتی ہے نا، ہماری روح کی کمر جو ہوتی ہے، یہ گناہوں کے بوجھ سے دوری ہوئی ہوتی ہے۔ گناہوں کے انبار کے نیچے یہ دبی ہوئی سسک رہی ہوتی ہے۔ ہم اپنے جسم پر تو بڑا ترس کھاتے ہیں، اس کی ساری ضروریات ہم پورا کرتے ہیں اور اپنے نفس کو موٹا کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نہیں خیال کرتے تو ہم اپنی روح کی ضروریات کا خیال نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، ہم اچھا کھاتے پیتے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، میچنگ ہم جیولری، ہینڈ بیگ، جوتے لیتے ہیں، لیکن جو ہماری روح ہے نا، وہ اس کا مسکن دل ہوتا ہے۔ وہ روح جو ہوتی ہے نا، مٹی، گرد، دھول میں دبی ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، اور کچھ اس طرح کے زیادہ ہی حالات خراب ہو جائیں تو اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ روح جو ہے، دل جو ہوتا ہے اس روح کا قبر بن جاتا ہے۔ تو یعنی وہ روح کو بالکل جیسے کوئی مردہ چیز ہوتی ہے اس کو دفنا دیتے ہیں، اس روح کو اس نے اس کے اندر دفنایا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کوئی لیکچر سنتے ہیں، دورہ قرآن ہوتے ہیں، سال میں ایک ہی بار تو رمضان آتا ہے اور اسی میں ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، جب ہم قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، دورہ قرآن سنتے ہیں، تو وہ روح جو ہوتی ہے نا، جو اندر جس کا مسکن، جس کی قبر دل بن چکا ہوتا ہے، وہ پھر سے اٹھتی ہے، اس کو پھر سے زندہ کیا جاتا ہے۔ اور روح کی خزاں جو ہے یہ قرآن ہے۔ روح اوپر سے آئی ہے، اس کی خزاں بھی اوپر سے، قرآن وہی حدیث اس کی خوراک ہے۔ یہ جسم جو ہے نا، یہ خاکی وجود، حیوانی وجود، یہ زمین سے، مٹی سے بنا ہے۔ اس کی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پوری اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے کپڑے کپاس لگتی ہے، لکڑی زمین سے مل رہی ہے، سیمنٹ، ساری مدنیات جو ہے زمین کے اندر سے مل رہی ہیں۔ پھر بندہ جب مر جاتا ہے تو روح تو پھر اپنی اوپر علیجین اوپر چلی جاتی ہے جہاں سے آئی ہے، اور پھر بدکاروں کی روح سجین میں چلی جاتی ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو ہمارے عمل ہوں گے اس کے مطابق ہی ہم کو ملے گا صلہ۔ اور جو یہ خاکی وجود ہوتا ہے یہ زمین پہ رہ جاتا ہے، اور پھر زمین ہی کی گود میں یہ دفن ہو جاتا ہے۔ تو جہاں سے آیا وہاں پھر مل جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اس کو زمین ہی سے اٹھائیں گے، اس کو دوبارہ روح دی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب ہوں گے۔ اور پھر قیامت کے بعد جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ جب جو ریزلٹس ہوں گے اناؤنس کر دیں گے، تو اس وقت روح اور جسم کا جو بندھن ہے وہ پکا بن جائے گا۔ ابھی تک جو چار طرح کے ان کے آپس میں بندھن ہے، ابھی تک جو ہے نا وہ اتنا مضبوط بندھن نہیں ہے، لیکن وہاں ہم فیہا خالدون ہے، پھر وہاں پر روح اور جسم کا جو تعلق ہے وہ مضبوطی سے بن جائے گا۔ تو رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم نا اپنے دلوں کو صاف کریں، کسی کے لیے دل میں کوئی نفرت، بغض، حسد نہ رکھیں۔ ہم گھروں کو روزانہ صاف کرتے ہیں کیونکہ دنیا کی اصل گندگی تو ہمیں یہ گھر نظر آتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو چیز ہے نا، اب دل کو کھول کر ڈھکنا نہیں ہے نا دل کا، کہ ہم دل کو کھول کر اندر دیکھیں کہ ہمارے دل میں کیا کیا ہے۔ ہم دنیاوی گھروں کو صاف ستھرا کر کے ان سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، اچھی بات ہے۔ آپ دیکھیں حرم پاک میں جائیں، اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں، تو وہاں صفائی کا کس طرح انتظام ہوتا ہے، لاکھوں لوگوں کے ہونے کے باوجود کس طرح طواف کے درمیان بھی وہاں صفائی برابر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح روزہ جو ہے یہ ہماری روح کے ساتھ اس کا یعنی ایک تعلق ہے، یہ ہماری روح کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اگر دیکھیں ہمارے گھر کے صحن میں گندگی ہوگی، کوڑا غبار زیادہ اکٹھا ہوگا، تو پھر ہمارے دل کے صحن میں بھی اگر حسد اور بغض، کینہ اور نفرت کا وہ آنگن بنا ہوا ہے، تو ایسے جذبات جو ہے نا لامحالہ آتے رہیں گے۔ ہم انسان ہیں،
یہ کوڑا کرکٹ آئے گا، لہٰذا جھاڑو پکڑو یا ویکیوم کلینر لو اور اپنے دلوں کی صفائی کرو رمضان سے پہلے، یعنی شعبان میں جہاں ہم اپنے گھروں کی صفائی کریں گے نا، وہیں پر ہم اپنے دلوں کی بھی صفائی کریں گے. اپنے دل میں کوئی میل ہے، کچھ ہے، اس کو نکال لو. اپنی خیر خواہی کا جذبہ رکھو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو ہم نے یہ کام کرنے، یہ ہم نے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوں گے. کہ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ معاملہ تیرے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، میں اپنا دل سب سے صاف کرتی ہوں. یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے تہجد گزار اور بڑے بڑے جو نوافل پڑھنے والے ہیں، بڑے بڑے حج اور عمرہ کرنے والے نا، وہ بھی اس کو نہیں پا سکتے ہیں. یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی سستی عبادت ہے، لیکن نفس کے آگے یہ بہت ہی مشکل اور کٹھن کام ہے. عمرہ کرنے والے بے شمار حاجی آپ کو نظر آئیں گے، عمرے کرنے والے نظر آئیں گے، سخاوت کرنے والے سخی لوگ آپ کو بے شمار ملیں گے، لیکن دل کے سین کو، اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا ایک بھی ہم کو نظر نہیں آئے گا. یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہوگی ہمارے لیے. قرآن کے علم کو حاصل کرنے میں سب سے بڑی اور آسان چابی ہے یہ، ورنہ دلوں کو بغض، حسد، نفرت کے تالے لگے ہوتے ہیں. زبان سے تسبیحات کے موتی تو بکھیر لیں اور قرآن کے 6 سپارے روز پڑھ لیں، دورہ قرآن بھی سن لیں، تہجد بھی کر لیں، خیرات بھی کر لیں، لیکن اگر دل کو صاف نہ کیا تو پھر نہ بات نہیں بنے گی. تو دلوں کو صاف ہر حالت میں کرنا ہے. قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، بلکہ دل ہیں جو دل اندھے ہو جاتے ہیں. ایک حدیث آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بار آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو ابھی وہ مسجد میں داخل ہوگا. عبداللہ ابن عمر ابن العاص جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک شخص آیا. تو اب ایسا ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے ان صحابی کے گھر چلے جاتے ہیں اور ان کو بہانہ کر دیتے ہیں کہ میرے والد ناراض ہی کیا تو مجھے اپنے گھر میں ٹھہرائیں. وہ ان کو اپنے گھر رکھتے ہیں. تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی عبادت گزار بندہ ہوگا اور ان کے گھر جو ہے نا، اس لیے تو جنت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے تو کچھ کہتے نہیں تھے. آپ تو جو بھی بولتے تھے ما ینطق عن الہوی الا ما یوحی الیہ، کہ جو وہ وہی کہتے تھے جو ان کے اوپر وحی کی جاتی تھی. تو انہوں نے صحابی کا پیچھا کیا، ان کے گھر رکے، انہوں نے جا کر یعنی انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ میرے گھر رہ رہے ہیں. تو وہ رات کو نا انتظار کرتے رہے کہ یہ رات کو اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے، لیکن وہ رات کو نہیں اٹھے، وہ فجر پر اٹھے. اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ منافق بھی تہجد پڑھا کرتے تھے. اگلی رات بھی ایسا ہی ہوا تو یہ حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا عمل ہے. پھر تیسری رات بھی انہوں نے کوئی تہجد نہیں پڑھے تو آخر پوچھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ جنتی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، میں حیران ہوں. انہوں نے بتایا میں اپنے دل میں کسی کی نفرت نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی کی حسد نہیں رکھتا، میں روزانہ رات کو لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی آسان نیکی ہے جو محنت کے بغیر ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے اوپر جو نفس ہے نا یہ حاوی آ جاتا ہے. میری انا جو ہوتی ہے، میں کیوں اگلے کو معاف کروں، تو یہ انا کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہے. تو رمضان کی سب سے بڑی تیاری جو آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے یہ تیاری کرنی ہے کہ دنیاوی نفرت ہو، سیاسی نفرت ہو، مذہبی نفرت ہو، خاندانی نفرت ہو، برابری کی نفرت ہو، بدلے کی نفرت ہو، انتقام کی نفرت ہو. نفرتیں بھی تو کئی طرح کی ہوتی ہیں نا، ان سب کو آپ جو ہے ان سب کو آپ نکال دیں اور اپنے دل کو آپ صاف کر لیں. پھر آپ اس میں دیکھیں اپنی صحت کا اس مہینے میں بہت خیال رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے. آپ کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، لیکن آپ نے اپنی امت کو 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا. اس لیے فرمایا کہ آگے رمضان آ رہا ہے، اس کے روزے فرض ہیں، اس کی فضیلتیں بہت ہیں، اس کے ریوارڈز بہت زیادہ ہیں. تو ہم اپنے آپ کو اس کے لیے فٹ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ شعبان میں روزے رکھ کے ہم اتنے کمزور ہو چکے ہوں کہ پھر فرض روزے نہ رکھ سکیں. تو اپنے آپ کو فٹ کریں اور اپنے
आपने जो कुरान आपके पढ़ने हैं वो आप सामने रखें, दुआ के कार्ड्स जो हैं वो आप निकाल के अपने सामने रखें, और जो प्रेइंग रूम आपने जो किसी कमरे में नमाज पढ़नी है उसको रेडी करें, मुकम्मल उसकी सफाई करें, जहाँ नमाजें और नमाज की चादरें, दुपट्टे, अबाया, उनको अभी से धोकर अच्छी तरह खुशबू लगा कर रख लें, और दुआओं की किताबें जो भी आपके पास हैं उनको भी आप एक जगह बनाएं, वहां रख दें। अगर आपके पास दुआओं की किताबें और कार्ड्स नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करें और वहां से आपको दुआएं मिलेंगी, मसनून दुआएं, वो आप प्रिंट आउट करके आप अपने पास वो रखें। इसी तरह सहरी के वक्त डाइनिंग टेबल अफ्तारी के वक्त डाइनिंग टेबल पे आप ये दुआओं के कार्ड रखें, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ्तारी का जो वक्त होता है मजदूर की मजदूरी लेने का वक्त होता है, उस वक्त जो दुआ मांगे वो कबूल होती है। तो आप ये कोशिश करें कि अब घर में जो है ना सारे ये ना कहें कि हमें गर्मा गर्म ये चीजें चाहिए, बल्कि आप 10 मिनट पहले सारी चीजें बनाकर टेबल पे रख दें, और फिर टेबल पे आके एक आपका बच्चा, कोई एक बंदा ऊंची आवाज में वो दुआएं जो आपने प्रिंट आउट करके रखी हैं या दुआओं की किताबें हैं वो रखी हैं, तो वो आप वो दुआएं पढ़ें और बाकी सब उस पे आमीन कहें। ये एक रूटीन आप बना लें, तो क्योंकि उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। मुस्लिम उम्मत के लिए दुआएं मांगे, जिन जिन इस्लामी मुल्कों पे जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, उनको अपनी दुआओं में याद रखें। आपके खानदान में जो फोत हो चुके हैं उनके लिए आप दुआएं करें। आपके खानदान में जो फोत हुए जिनकी औलादें नहीं थी उनके लिए दुआएं करें, क्योंकि औलाद सदका जारिया होती है, तो आप उनके नाम ले लेके उनके लिए दुआएं करें। फिर अपना हिफ्स जो है आपने कोई मेमोराइज किया हुआ था ना, भूल गए हैं, तो उसको दोबारा पक्का करें और नए टारगेट सेट करें कि मुझे मजीद कौन सी सूरह दुआएं करनी है और कौन सी मुझे दुआएं हिफ्स करनी है। हमारी इस दौरा कुरान में भी हर रोज 10-15 मिनट पहले सोबिया आपको दुआएं याद कराएंगी, जनाजे की दुआ भी याद करवाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक ट्रेंड चला हुआ है कि कोई फोत हो जाता है तो कहते हैं जी फातिहा पढ़े। फातिहा जो है ये जिंदा बंदे की दुआ है, मैयत के लिए दुआ जो की जाती है वो जनाजे की दुआ होती है। आप वो याद करें। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब हमारे रिश्तेदारों को, हमारे दोस्तों को अल्लाह ना करे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फिर आप ये जनाजे की दुआ पढ़ा करें, उसके बाद सूरत फातिहा अपने लिए पढ़ा करें। फिर अपना ज्यादा वक्त जो है तिलावत कुरान पर आप लगाएं। दिन को अगर आप दोहरा कुरान सुन रही हैं, जो भी जिस टाइम पे आता है उसको भी सुने, क्योंकि इसमें आपको एक एक सुपारे का मैसेज मिलेगा, आपको शान नजूर मिलेगा कि ये आयत क्यों नाज़िल हुई थी। तो कुरान की एक जो ब्रीफ नॉलेज है आपके दिमाग से गुजरेगी। फिर जिक्र अस्कार करें और कसरत से इस्तगफार करें। फिर झूठ, गीबत, चुगली, फोश कलामी से अपने आप को बाज रखें। फिर आखिरी अशरे में, अब ऐसे ना कि आप पहले ही अशरे और दूसरे अशरे में खूब वो कर करके थक ना जाएं, आखिरी अशरे के लिए भी अपने अंदर खूब आप एनर्जी रखें और कोशिश करें विटामिन लेनी है, जो भी आप लेना है आप लें, कि आप आखिरी अशरे में आकर थक ना जाएं। और अगर आप जॉब करती हैं तो आप आखिरी अशरे में वहां से छुट्टियां ले लें, और लैलतुल कद्र को पाने के लिए ताक रातों में इसको आप इस रात को तलाश करें। खूब इबादत करें, कोशिश करें कि आखिरी 10 दिनों में इबादत करें। कभी कभी चांद का सही मालूम नहीं होता, सहरी के वक्त इस्तगफार की आप कसरत करें, तो बेहतर है कि आप इन आखिरी 10 दिनों ही में एक्स्ट्रा नवाफिल का जो आपने करनी है इबादत वो करें। हर रोज आप इसमें ज्यादा सदका नहीं कर सकती तो थोड़ा हर रोज करें, कि क्या पता इन 10 रातों में लैलतुल कद्र की रात तो आनी ही आनी है ना, तो आपको फिर वो जो है ना 1000 महीनों की रातों का सदके का स्वाब मिल जाएगा। और हर वो काम जो तैयारी के साथ किया जाएगा वो हमेशा अच्छा होता है। अगर कोई इम्तिहान की तैयारी ना करे तो आप खुद सोचें उसका पर्चा कैसा होगा, आप उसका पर्चा देख कर कह सकते हैं। तो आप ज़हनी तौर पर भी तैयार हों, अपनी नीयत को भी खालिस करें, और जो पहले बताया था कि जो दुनियावी तैयारी करनी है वो भी आप पूरी रखें, अमली तैयारी भी करें, अपनी जानमाज अबाए वो आप अपने सेट रखें। फिर आपने तरावी कहाँ पढ़नी है, किस मस्जिद में जाना है। फिर आखिरी दिनों में इधर तो
आखिरी 10 दिनों में क़यामुल लैल मस्जिद में तहज्जुद के टाइम कराया जाता है, वो भी आप अपना रखें कि आप किस मस्जिद में जाएंगी। हर दिन का चार्ट बना लें, सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त, फिर सहरी पर, फजर, कि उसके बाद मुझे क्या करना है। आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं, मुझे कितना आराम करना है, मुझे क्या क्या करना है, दोहरा कुरान कहाँ से सुनना है। फिर जिस तरह देखिए नमाज के लिए अजान होती है ना, फिर हम वजू करते हैं, अकामा होता है, तो फिर हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह जो भी नेकी और भलाई का काम अल्लाह ताला की मखलूक के लिए हम करेंगे ना, तो उसको हम भरपूर तैयारी के साथ करें। और इसमें नफल का दर्जा फर्ज पे, फर्ज का दर्जा जो है 70 गुना हुआ है। इसके अलावा अगर आप अपने बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका में जो हैं, आप अपने आपके घर जो नौकर आती हैं, तो उनसे आप ज्यादा काम ना कराएं, उन पे जुल्म ना करें, क्योंकि वो अगर मुसलमान है तो उनका भी रोजा है, आप ख्याल रखें और उनसे कम काम करवाएं। और मर्दों को भी घर की औरतों का ख्याल रखना चाहिए कि वो नित नई ऐसी फरमाइशें ना करें कि उनका रोजा जो है वो किचन ही में खाने पकाते और उस चीज में गुजर जाए। नित नई फरमाइशें नहीं करनी चाहिए और रोजा रखकर टाइम को जाया ना करें। ये महीना इबादत का महीना है और इसमें खूब जो है ना आप इबादतें करें। और इसमें एक और चीज जो हमने करनी है, दुआओं का एहतमाम हमने बहुत करना है। और सूरत बकरा में जहाँ रमजान की आयत आई है, उसके साथ ही अल्लाह ताला ने व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह ताला ये दुआ भी ले आए हैं कि इस महीने में अल्लाह ताला हमारे ऊपर नजरे करम करता है। अल्लाह के रहमत के जो खजाने हैं वो खुले होते हैं और हम में से हर बंदा जो है वो दुआ का मोहताज है। दुआ हम सब की अशद जरूरत है। और जब अल्लाह ताला इस आयत में कहते हैं वइज होता है ना कि वइज सअला का इबादी, अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि मेरे बंदे जब भी आपसे मेरे बारे में पूछें, वइज जब कभी, व्हेन एवर, अल्लाह ताला ने कोई शर्त कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि बंदा वजू करके या नमाज पे आएगा, फर्ज नमाज पढ़ के, नफल नमाज पढ़ के, या हज और उम्रा के वक्त, या जुमे की खास घड़ी होगी, या सदका खैरात के वक्त, बल्कि एनी टाइम किसी भी हालत में हो तो अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह ताला कहते हैं कि उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, तो अल्लाह ताला हमारी पुकार से भी पहले अल्लाह रिस्पॉन्स करता है कि मैं जवाब देता हूँ। दुनिया में हम किसी को इनविटेशन भेजते हैं ना, तो तब रिस्पॉन्स आता है कि वो क्या हमको बोलता है, वो आएगा नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह ताला हमें पहले गारंटी दे रहा है कि मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा। तो हमको गारंटी मिल रही है अल्लाह ताला की तरफ से। और दुआ के लिए आपको पता है कि दुआ के साथ 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, जो दुआ आप मांगते हैं वो कबूल हो जाती है। नंबर 2, वो दुआ तो कबूल नहीं होती लेकिन ऊपर से कोई मुसीबत आ रही होती है, तो वो उस दुआ की वजह से टल जाती है। कभी दुआ हमने हल्के दर्जे की मांगी होती है, मुसीबत कोई बहुत बड़ी आ रही होती है, तो उस मुसीबत का कुछ हिस्सा टल जाता है लेकिन कुछ हिस्सा आकर मिलता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी डैमेज हो गई, लेकिन बंदे को कुछ नहीं हुआ, तो वो दुआ जो मांगी थी उसकी वजह से वो अल्लाह ताला मुसीबत टाल देता है। और नंबर 3 जो इसकी ऑप्शन है वो ये है कि ना तो मुसीबत टलती है, ना दुआ कबूल होती है, बल्कि वो दुआ आखिरत के लिए अल्लाह ताला सेव कर देता है। जब बंदा आखिरत के दिन पहुंचता है तो अपने अमल नामे में एक नेकियों का ढेर देखता है और वो हैरान होता है कि ये दुआ तो मैंने नहीं मांगी थी। तो अल्लाह ताला कहता है कि ये वो दुआएं जो तूने दुनिया में मांगी थी और मैंने आखिरत के लिए तेरे लिए स्टोर कर ली। तो उस वक्त बंदा जो है ना वो करेगा, अल्लाह ताला से एक उसको हसरत होगी कि काश मैं सारी दुआएं ना मेरी दुनिया की कबूल ना होती, आखिरत के लिए ही सेव हुई होती। लेकिन हम मटीरियलिस्टिक लोग हैं, हमारी दुआएं जो होती हैं वो भी ज्यादातर दुनिया ही के लिए होती हैं और ज्यादातर औलाद के लिए होती हैं। और हम चाहते हैं कि जो चीजें हमें दुनिया में फौरी मिले, और दुनिया तो फानी चीज है, कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वज्हु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। तो इस दुनिया के लिए हम सारी जो है ना तगो-दो ना करें, इस दुनिया के लिए सारी कोशिशें ना करें और अपनी दुआएं भी इस दुनिया के लिए ना करें। ये दुनिया तो मताउल गुरूर है। सहाबा कराम के साथ आप जा रहे थे, मुर्दा बकरी जिसमें कीड़े पड़े, मक्खियां बिनबना रही थी। आपने कहा था कि तुम में से कोई इसको लेने की करेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको कौन लेगा।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے. دنیا تو چھوڑ جائیں گے, ہم نے تو جانا ہے آخرت میں, ادھر جنت. ہمارا جو ہے نا, ہماری جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ جنت ہے. ہم جنت کے باسی ہیں, ہم نے ادھر جانا ہے. دنیا میں تو ہم آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی, اما حوا سے, تو شیطان بھی اتارا گیا. فَقُلْنَا اهْبِطُوا جَمِيعًا, کہ آپ یہاں سے اتر جاؤ تم سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنِّي مِنْكُمْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی, اس ہدایت کی جو پیروی کرے گا. تو یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے, ایک معجزہ ہے قیامت تک کے لیے. اس قرآن کو اللہ نے کہا ہے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے اس کو ذکر کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ہم وہ خوش نصیب امت ہیں جس کے پاس یہ پریزرو اور پروٹیکٹڈ قرآن موجود ہے. اس قرآن سے ہم ہدایت لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے پاس موجود ہے, قیمتی خزانہ ہے, ہم ان کے اوپر عمل کریں. اب ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک لفظ نا دعا کے ساتھ وظیفہ بھی رائج ہوا ہے, اور لوگ دعا سے اتنے خوش نہیں ہوتے ہیں جتنے وظیفوں سے خوش ہوتے ہیں. اور یہی کہتے ہیں نا مجھے وظیفہ بتا دو. وظیفہ اصل میں ہمارا دین جو ہے وظیفوں کا نام نہیں ہے. تو یہ لفظ جو ہے نا, اس لفظ کو لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں, لیکن صحابہ اکرام اور اسلام کے جو سرو کے پرانے بزرگ تھے وہ اس وظیفہ لفظ سے انٹروڈیوس نہیں ہوئے تھے, ان کو یہ لفظ متعارف نہیں ہوا تھا. آج کا مسلمان ہمہ وقت وظیفے کی تلاش میں رہتا ہے. آج ہمارے پاس دیکھیں قرآن کی دعائیں بھی ہیں, مسنون دعائیں بھی ہیں. مسنون دعائیں وہ ہوتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی, جو سنت سے ثابت ہیں, صحیح حدیث سے ثابت ہیں, جو آپ نے مانگی تھی. پھر ہمارے پاس قرآن میں جو قرآنی دعائیں ہیں وہ انبیاء کی دعائیں بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ معصورہ دعائیں ایک ہوتی ہیں. معصورہ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو صحابہ کرام نے کی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی وظیفوں کا ایک ڈھیر ہوتا ہے, ایک انبار لگا ہوتا ہے. یہ وظیفے جو ہیں یہ بہت بات کی چیز ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا اور وظیفے کا پہلے آپ فرق دیکھ لیں. دعا جو چیز ہوتی ہے وہ مانگی جاتی ہے, اللہ کے سامنے ہم اپنی حاجت کو بیان کرتے ہیں. اور وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پڑھا جاتا ہے. وظیفہ کوئی بھی دعا یا قرآن کی کوئی جملہ, کوئی آیت یا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو بار بار روٹین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اب عربی میں یہ جو وظیفہ لفظ ہے نا, یہ عربی سے نہیں ہے, یہ عربک ٹرم نہیں ہے, یہ بعد کے بزرگوں کی ایجاد کرتا ہے. اب ایسا ہے کہ ہمیں درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے, تو پھر ہم کیا کریں؟ تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا قرآن کی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, انبیاء کرام کی دعائیں, صحابہ کرام کی دعائیں, کیا ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ ہمارے پاس دعاؤں کا ایک خزانہ موجود ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کمپریہنسو دعائیں ہیں, جامعہ دعائیں ہیں, قرآن کی بھی جامعہ ہیں. تو رسول اللہ علیہ وسلم کے تو الفاظ کم اور اس میں ڈیپتھ زیادہ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں ہمارے پاس صبح شام کی دعائیں ہیں, ہم ان کو مضبوطی سے تھام لیں. حفاظت کی دعائیں ہیں, جادو سے, نظر سے بچنے کی مسنون دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں. خیر اور طلب کرنے کی دعائیں ہیں. پھر نماز کے بعد کے اذکار ہیں. اگر آپ سنتوں پر عمل کریں گی نا تو آپ کے پاس یقین جانیں وظیفے پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں بچے گا. اگر آپ سنت کے مطابق ہی فجر کے بعد اذکار لے لیں جو آپ نے کرنا ہے, تو جو بھی آپ نے اور دعائیں مانگنی ہیں, اپنے گھر کے لیے مانگنی ہے, بچوں کے لیے مانگنی ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی فکر ہے جاب کی, مال کی, تو آپ اپنی زبان میں بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عربی زبان میں مانگے گا بندہ. آپ نفل نماز میں, تہجد میں, سجدے میں جب جائیں, سر رکھ کے آپ اپنی مدر ٹنگ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتی ہیں. پھر عربی دعاؤں کا ترجمہ جو ہے نا وہ ضرور پڑھا کریں, کہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا نا کہ میں اپنے رب کے سامنے کیا چیز رکھ رہی ہوں, میں اللہ سے کیا مانگ رہی ہوں. پھر اپنے دل میں یقین اور ایمان رکھیں, دل کو صاف رکھیں, اللہ ہی کے لیے خالی کریں, دل کی تڑپ سے دعا مانگے, گڑ گڑا کر دعا مانگے. جس طرح ایک چھوٹا بچہ نا
بول نہیں سکتا نا، رو رو کر ماں سے دودھ بھی لے لیتا ہے نا، رو رو کر اپنا جو پیمپر ہے ڈائپر ہے وہ بھی چینج کروا لیتا ہے نا ایک بچہ. تو ہم بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعائیں اور اپنی حاجات رکھیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ قبول فرمائے اس میں. اور اس میں ایک رمضان میں اور عبادت جو ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے. اعتکاف کی عبادت جو ہے یہ آخری 10 دن جو ہوتے ہیں رمضان کے، ان دنوں میں یہ عبادت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے. یہ سنت موقدہ کفایہ ہے. سنت موقدہ کفایہ یہ ہوتی ہے کہ اگر بڑے شہروں دیہاتوں میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمہ ترک سنت کا وبال رہتا ہے، اور اگر کوئی ایک بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جاتی ہے. اور اس کی مدت رمضان کا تیسرا عشرہ یعنی آخری رمضان کے 10 دن ہیں. اس مدت میں دنیاوی کاموں، نفسانی خواہشات، دل پسند مشغلے اور اہل و عیال سے الگ ہو کر خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انسان اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے. بخاری کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن بھی اس کو ملتے ہیں وہ اتنے دنوں کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عمر نے رسول سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نبی رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اب دیکھیں بیٹا روایت کر رہا ہے کہ میرے والد نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عمر فاروق کے بیٹے نے، کہ عمر فاروق نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو. تو آپ کو پتہ ہے سورۃ حج میں آیا ہے کہ جو نظریں منتیں آپ نے مانی ہیں وہ آپ پوری کریں. اس کے بارے میں وہ ریکارڈنگ موجود ہے. جائز نظر ہوتی ہے، ناجائز ہوتی ہے، کبھی کام جائز ہوتا ہے اور نظر ناجائز ہوتی ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جب وہ کوئی ناجائز کام تھا اس کو نہیں پورا کریں گے، نظر ناجائز رکھی ہوئی تھی تو آپ اس کو بھی نہیں کریں گے، تو اس کا پھر کفارہ اس ریکارڈنگ میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم ایسا ہے کہ اس دعا کرتے ہیں، اور اس رمضان کے مہینے میں نا زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، کیونکہ اس میں سورۃ نوح کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان سے لگاتار تم پر برکتوں بری بارش برسائے گا، اللہ ہر طرح کے مال اور دولت سے تمہیں قوت بخشے گا، اللہ تمہیں بکثرت اولادیں عطا فرمائے گا، اور اللہ تمہیں نعمتوں برے باغات دے گا اور ان کی سیرابی کے لیے نہریں جاری فرما دے گا. یہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، قل تستغفروا انہ کان ربا غفارا، کہ تم اپنے رب سے نا استغفار کرو تو وہ بہت ہی بخشنے والا ہوگا. تو اس استغفار کے یہ فائدے جو ہے سورۃ نوح 29 سپارے میں اس سے ہم کو پتہ چل رہے ہیں. ہم نے سب سے زیادہ اس میں جو ہے استغفار کرنی ہے، اور جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی، آخری جو 10 راتیں ہوں گی، اس میں جو طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، اس میں حضرت عائشہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں یہ رات پا لوں تو میں کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ مانگنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنا تجھے بہت محبوب ہے اور تم مجھے معاف فرما دے. تو اس دعا کو آپ زبانی یاد کر لیں، اور آپ اس دعا کو اس میں کوشش کریں آخری اس میں مانگنے کی. لیلۃ القدر کی آخری جو راتیں ہوں گی اس میں عام دنوں میں بھی آپ افطاری کے وقت اس دعا کو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ آپ کی جو دعا ہوگی زیادہ آئے گی. تو ابھی ہم ایسا ہے کہ ایک چھوٹی سی دعا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ودود یا ذوالجلال والاکرام. یا اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے. یا اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا شہنشاہ ہے. اے اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے. اے اللہ تو عرش اعظم کا مالک ہے. اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم اپنے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما. اے رب العزت ہم تیرے بندے ہیں, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تیرے سوا کوئی بندگی اور تعریف کے لائق نہیں. یا اللہ ہمارے گناہ ہماری غلطیاں تیرے رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یا اللہ تیری رحمت چھائی ہوئی ہے, ہمارے گناہ ہماری غلطیاں تیری رحمت کے آگے بہت حقیر ہیں. تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے. اللہ تو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. بے شک اے اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوئے ہیں, ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں, ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں. یا رب العزت اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا رب العزت ہمیں صراط المستقیم پہ چلا دے. یا رب العزت یہ آنے والا رمضان ہماری زندگیوں کا بہترین رمضان ہو. ایسے روزے رکھیں, اس طرح عبادت کریں کہ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جائے. اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھنا, اسلامی پر موت دینا. اے اللہ تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والے بندے بن جائیں. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ کاملہ اور نافع عطا فرما. جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا قرض ادا کر دے. اے اللہ تعالیٰ اسلام پر صراط مستقیم پر ہم کو ہدایت دینا, اس راستے پر ہم کو ثابت قدمی عطا فرمانا. اس راستے پر یا اللہ ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں. اے اللہ ہم کو حلال رزق عطا فرمانا. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیری در پر سوالی بن کر ہاتھ پھیلا کر تجھ سے التجائیں کر رہے ہیں کہ یہ رمضان ہم کو اللہ تعالیٰ عطا کرنا, صحت اور تندرستی کے ساتھ, ایمان اور تقوی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمانا. اگر اللہ تعالیٰ ہم میں سے کوئی جہنمی لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزاد فرما دینا. یا اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجے ہم کو عطا فرمانا. یا اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت جھوٹ چغلی سے بچانا. یا رب العزت زبان کے ہر عیب سے بچانا, ہر گناہ سے دور رکھنا. یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنانا. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. یا اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک رائچس لوگوں کی کمپنی عطا کرنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو ان کے نفس کے حوالے نہیں کرنا. یا اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر ہدایت دینا, انہیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا. یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا. یا رب العزت ہماری جھولیوں کو بھر دے, ہماری حاجات کو پورا کر دے. ہم تیرے در کے سوالی ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہم تیرے حقیر کمزور بندے ہیں. یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں, یا اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خیر سے, برکتوں سے, اپنی رحمتوں سے بھر دے. یا اللہ آپ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹانا. حدیث میں نبی کا قول ہے کہ آپ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے اللہ تعالیٰ حیا فرماتے ہیں. یا اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں, ہم ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. یا اللہ آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں,
آپ کے خزانے خالی نہیں ہوتے. یا اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے، تو کہتا ہے ہو جا وہ کام ہو جاتا ہے. یا اللہ جو پریشان ہے، جو غم میں تکلیف میں ہے، ان سب کے غم، ان کی تکلیفیں، ان کی پریشانیاں دور کر دے. ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ہاسپٹل میں بیڈ میں، یا اللہ تعالیٰ رمضان کے آنے تک انہیں صحیح سلامت کر دے، انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ تعالیٰ ادھر ہمارے یہاں ایک ماں ہے، اپنے بچے کے لیے ماں باپ بہت پریشان ہے، بہت بیمار ہے، اس کا نام یا اللہ انجم ہے. اللہ تعالیٰ اس انجم کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما. اس کی 2.5 سال کی چھوٹی بچی ہے، اللہ اس بچی کے سر پر اس باپ کا سایہ قائم رکھنا، اس بچے کو اپنی جوانی نصیب فرمانا. یا اللہ تعالیٰ جن جن ماؤں کے بچے بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما. جو بچے رائے راست سے ہٹ گئے ہیں، کسی غلط بات ڈرگ میں، کسی غلط چیزوں میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک لوگوں کی کمپنی عطا فرما، انہیں دین اسلام پہ صراط مستقیم پہ چلا. یا اللہ ہماری جولیوں کو اپنے خزانوں سے بھر دے. یا اللہ ہم ادھر دنیا کے مختلف حصوں سے تیری رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ادھر اکٹھے ہوئے ہیں. اس پہ ہم تو اسے بخشش کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا کے لیے ادھر اکٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم تو اسے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تو اسے تیری بخشش کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ اس محفل کی ہر جو ہاتھ اٹھے ہوئے، جس بہن نے، جس بزرگ ہماری آنٹی نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا اللہ تعالیٰ اس محفل میں آنے والے ہر بندے پر اپنا رحم فرما. اس مجلس کو جنت الفردوس عطا فرما. اس مجلس کو رزق کے لیے جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور کر دے. اپنے خزانے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کھول دے. یا اللہ تعالیٰ آپ رازق ہیں. یا اللہ تعالیٰ آپ تو کافروں کو، فاجروں کو بھی رزق عطا فرماتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہم تو تیرے بندے ہیں، ہم تیرے کلمہ گو بندے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. یا اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے. یا اللہ تعالیٰ ہم تو اس سے التجائیں کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ تعالیٰ جو بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے اچھے جوڑ ملا دے، نیک صالح لوگوں سے ملا دے. یا اللہ ہم سے اپنے دین کے کام لے لے، ہم کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کے ذریعے تیرا یہ دین کا کام آگے بڑھے. یا اللہ ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمانا. یا اللہ اس رمضان میں جوانوں والی ہمیں ہمت طاقت عطا فرمانا کہ ہم دین کا کام بھی کریں اور عبادتیں بھی خوب کریں اور گھر والوں کی خدمت بھی کریں. ہماری تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو اللہ دور فرما دینا. یا اللہ ہمارے والدین جو فوت ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. ہمارے بزرگ، ہمارے بہن بھائی جو بے اولاد تھے تیرے پاس آ گئے، یا اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دینا. یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، انہیں جنتوں کی اعلیٰ نعمتوں میں رکھنا. اللہ انہیں معاف فرما دینا. یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرمانا، ان کی قبروں میں رحم فرمانا. یا اللہ نے رحم کر دینا. جو ہمارے بزرگ زندہ ہیں، ہمارے جن کے والدین حیات ہیں، یا اللہ ان سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمانا. ان سب کے اوپر اپنے والدین کا سایہ قائم رکھنا، انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمارے دنیاوی معاملات مسئلے آسان کر دے. یا اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں، مالک ہیں، کل اختیار آپ کا ہے. ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بچانا، اللہ ہمیں لوگوں کی نفرت سے بچانا. ہمارے دلوں میں آپس کی اللہ تعالیٰ محبت اور الفت ڈال دے. ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ امن اور سکون کر دے. یا اللہ تعالیٰ ہم تو اسے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیا، اور ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.